حضور پر نور شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اور ان 5 میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغت ایک بذات خود بہت بڑی آفت ہوتی ہے اگر اس فراغت کو خیر کی طرف نہ موڑا جائے۔ خالی مکان ہو تو کھنڈرات ہو جاتے ہیں، جنات ان میں بسیرا کر لیتے ہیں، چمگادڑوں کی اماجگاہ بن جاتی ہے، مکڑیاں جالے بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ فارغ ہو جائے یاد الہی سے اور غفلت کا ارتکاب کرے تو پھر وہ فراغت بذات خود کے ہی مصیبتوں اور آفتوں کے جمع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم اس فراغت کو اس سے پہلے کہ مصروف ہو جائیں کیسے غنیمت سمجھیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہیں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پر جہاز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں ہیں، بس اسٹاپ پر کسی بس کے انتظار میں ہیں، تو وقت تو موجود ہے۔ اس وقت کو ہم خیر کی طرف موڑ سکتے ہیں، اور اس وقت میں ہم کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا عظیم ورد ہے کہ امام شارانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ جسے میں ورد زباں کروں۔ کہ مولا مرتضیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے ہیں، آقا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے علی پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسری بار بھی انہوں نے یہی عرض کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حجرہ حبیب ہو اور مولا علی پاک جیسا مرید ہو اور امام الانبیاء جلوہ گر ہوں، ایسی حالت میں خاص وظیفہ پوچھا جائے اور بتائیں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس ورد وظیفے کا عالم کیا ہوگا؟ جب تیسری بار انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں حضور، مجھے کوئی خاص ورد ارشاد فرمائیں، تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ شریف کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس فارغ وقت میں اگر یہی کلمہ شریف پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے کتنا زیادہ آخرت کا سامان جمع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام یعنی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ امام جلیل سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے شرح الصدور کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ایک بندے کی روح قبض کرنے تشریف لائے، بعد از قبض روح
سر سے پا تک اس کو دیکھتے رہے، اور اچانک اس کی زبان کو پلٹا تو وہاں پر نورانی حروف میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔ کہا یہ بات ہے، یہ بچوں کو کوئی تھوڑا سا پیار سے کہہ دے کہ یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ کوئی سیاڑا کہہ دے، کیونکہ ماشاءاللہ سب سیاڑے ہیں اور یہ 3 نیاڑے ہیں۔ تو فرشتوں نے جو آپ کے معاونت پر اور خدمت پر تھے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرما اللہ کریم نے جب اس کی روح قبض کرنے کا فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ میں جائزہ لے رہا تھا، سر تپا کوئی نیکی نظر نہیں آئی، اب اس کی زبان کو پلٹا ہے تو کلمہ طیبہ لکھا نظر آیا، اب میری سمجھ میں آیا اسی کلمہ شریف کے اقرار نے اس کے لیے بخشش کا راستہ آسان کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ جس طرح آج یہ 4تھی برسی ہے حاجی محمد صدیق قادری مرحوم کی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو اسی طرح جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کے سلسلے ہوتے ہیں ان میں بھی کلمہ طیبہ کا ورد بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مشکاۃ شریف کی شرح میں ایک روایت لکھی کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، اپنے لیے پڑھے خواہ کسی فوت شدہ کے لیے پڑھے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر گناہوں کی وجہ سے اس فوت شدہ کو عذاب بھی ہوتا ہوا تو جس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ عذاب سے امن میں منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح 90,000 مرتبہ، اور کبھی ماضی کی باتیں کریں تو ہمارے ہاں ختم قل کے موقع پر لوگ جمع ہو کر 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتے تھے۔ پھل فروٹ میں اضافہ ہوا، کھانوں میں اضافہ ہوا، تکلفات میں اضافہ ہوا، لیکن کلمہ شریف ایک ایک کر کے ختموں سے نکلتا گیا، اور اس صورتحال کا آج ہم سب کو سامنا ہے۔ دیکھیے معاشرے کے رسم و رواج اور رکھ رکھاؤ رکھتے رکھتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا کبھی کسی نے فتح نہیں کی، دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی۔ کم از کم یہ 3را دن جو ختم قل کا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک مقررہ وقت پہ جمع ہو کر اس کلمہ شریف کی تعداد کو پورا کر لیں، تاکہ جو مرد و عورت ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے قبر میں راحت اور بخشش کا سامان ہو۔ بعض حضرات نے شیخ محی الدین ابن عربی اور بعض حضرات نے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اس کو بیان کیا کہ ایک نوجوان تھا جو صاحب کشف مشہور تھا، کہ جو باطنی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ رونے لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا میری ماں فوت ہوئی ہے کئی دن پہلے، تو ابھی میں نے بصورت کشف دیکھا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے 90,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اپنے لیے، دل ہی دل میں کہا کہ مولا یہ کلمہ شریف میں اس کی ماں کو ایصال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جس ماں کی قبر عذاب کا مرکز تھی، عذاب ٹل گیا ہے اور وہاں رحمت برس رہی ہے۔ تو ہم ان مواقع کو رسم کی نظر کبھی نہ کریں، بلکہ ان مواقعوں پر وہ کریں کہ جو اپنے بھی فائدے کا ہو اور جو ہم سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے ان کے بھی فائدے کا ہو۔ ان کے فائدے کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمہ اللہ نے تفسیر البیان میں اس روایت کو نقل کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں اپنے مردوں کو مت بھولو، خصوصاً ماہ رمضان میں قربان اس ادائے دستگیری پر کہ مردے ہمارے ہیں اور فکر حضور کو ہے، کہ اپنے مردوں کو فراموش مت کرنا، ان کو بلا نہ دینا۔ کیا بات!
خصوصاً فرمایا ماہ رمضان شریف میں، اور پھر فرمایا کہ میت کی جو روح ہے وہ گھر آتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کہنے سے دل کو قرار ملتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز، جو حضور غوث العالمین کے قرب خاص میں تھے، مقبول بارگاہ غوثیت تھے، اپنے وقت کے مجدد، 1000 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں علوم قدیمہ و جدیدہ میں۔ تحقیق کا بادشاہ، مفسر، محدث، فقیہ اور مدبر، عظیم سائنسدان بھی، اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس دور میں 100 سال پہلے انہوں نے وہ کچھ لکھا کہ آج بھی اس کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اور پوری کتاب لکھی کہ جو روحیں ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں، اور اس پر انہوں نے احادیث کو کوڈ کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب میت کی روح گھر آتی ہے، اور گھر آ کر فرمایا وہ گھر والوں کو پکارتی ہے، اے میری ماں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، جتنے فیملی ممبران ہوں۔ اور علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں جو روایت لکھی ہے اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ میت کی روح کی جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ جس طرح ایک دکھی بندہ دکھ کی کیفیت میں کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے، یہ کیفیت ارواح کی ہوتی ہے جو گھروں میں آتی ہیں۔ اے میری ماں، اے میرے بھائی، اے بیٹے، اے بہن، اے میرے باپ، کوئی نیکی کر کے ثواب بخش دو، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ثواب بخش دو۔ اندازہ کریں، قرآن کی ایک آیت۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر ایک بات کر رہا ہوں، بڑی خاص رمز کی بات ہے کہ اللہ کے ایک ولی سفر میں تھے اور مقبرے میں رکے، قبرستان میں، تو سستانے کے لیے، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہاں رکے ہیں تو کیوں نہ 2 نفل ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 نفل پڑھے۔ اب سفر میں تھکا ہوا بندہ کتنے کے لمبے نفل پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے مختصر قرات کی، 2 نفل پورے کر لیے۔ اب لیٹے تو اب بھی یہ فکر تھی کہ میں نے ان 2 رکعتوں کو طول کیوں نہیں دیا، زیادہ قرآن پڑھتا، زیادہ لمبے سجدے کرتا، زیادہ لمبے رکوع کرتا۔ سمجھ گیا؟ اب اسی پریشانی ہمیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو اسی قبرستان کا ایک مردہ ان کے خواب میں آیا۔ اب یہ ایک سطر ہے، اور جب سے میں نے گفتگو شروع کی ہے میں پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایک سطر کو قضا نہ کیجئے گا۔ اگر یہ ایک سطر سمجھ گئے تو ہماری تقریر کمپلیٹ ہے، اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سطر، وہ مردہ قبر والا، قبرستان والا حضرت کے خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اس وجہ سے اضطراب میں ہیں کہ آپ نے یہ 2 رکعتیں مختصر پڑھی ہیں، کا بالکل یہی ہے۔ تو اس مردے نے کہا، جناب والا، اگر ہم مرے ہوئے لوگوں کو اتنی سی 2 رکعتیں پڑھنے کو دے دی جائیں تو ایک طرف دنیا اور اس کا کل مال ہو، اور ایک طرف یہ مختصر 2 رکعتیں ہوں، تو ہم سارا مال چھوڑ دیں اور یہ 2 رکعتوں کو اپنائیں۔ آدھی سطر ہو گئی، اور آدھی سطر دل کو چیر دیتی ہے۔ اس مردے نے کہا، حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نیکی کی جزا کیا ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، اور ہم قبروں والے جان گئے ہیں پر کر نہیں سکتے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہم قبروں والے جان گئے ہیں کہ نیکیوں کا اجر کیا ہوتا ہے، نیکیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان تو گئے ہیں مگر اب کر نہیں سکتے۔ تو میت کی روح کہتی ہے ایک آیت پڑھ کے، ایک آیت۔ ابھی میں اسی پر آپ سے بات کر رہا ہوں، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک آیت پڑھ کے میت کی روح کہتی ہے ہمیں بخش دو۔